السلام ڈیئر ویور، میرا نام ہے حافظ عبیداللہ اور آپ دیکھتے ہیں ورچوئل بزنس ٹیم۔ بالکل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان نے کرپٹو کرنسی پر بین لگایا ہوا ہے۔ پاکستان میں یہ نیوز جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہے کہ کرپٹو پاکستان میں بین ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی ہم بین کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کچھ کویسچن جانیں گے سر قاسم سے کہ وہ کیا بتائیں گے اس بارے میں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ کیا پڑے گا۔ اس کویسچن سے پہلے میں سر قاسم سے کچھ کویسچن کر لیتا ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور کرپٹو میں یہ کس ٹائم سے کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے، اس کے بعد میں کویسچن کر لیتا ہوں۔ جی سر، السلام علیکم۔ تھینک یو عبید اللہ، مائی نیم از قاسم خان۔ بالکل اسی طرح ہے کہ نیوز گردش میں ہے کہ کرپٹو کرنسی پاکستان میں بین ہو رہی ہے، کرپٹو کرنسی پاکستان میں بند ہو رہی ہے، اور یہ کہنا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہ ہم کرپٹو کی سروس مکمل طور پر بند کر رہے ہیں، یعنی یہ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ بالکل نہیں ہوگی۔ بالکل، سب سے پہلے بات یہ گردش کر رہی ہے کہ پاکستان میں اربوں ڈالر جو ہے نا وہ کرپٹو میں انویسٹ ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے، اور اتنا انویسٹ پاکستان سے ہو سکتا ہے یا ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، واقعی پاکستان میں لوگوں کا کافی انٹرسٹ ہے کرپٹو کرنسی میں، اور کافی عرصے سے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی میں۔ بالکل اربوں میں ڈالر انویسٹ ہو گئے کرپٹو کرنسی میں، مختلف اسٹیٹس میں، مختلف کوائنس میں۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جانتے ہیں کہ کرپٹو میں جو ہے نا اونچ نیچ آتی ہے، مطلب ڈمپ آتا ہے، کبھی مارکیٹ اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہیں جس کو کرپٹو کے بارے میں نہیں پتا، وہ یہ نیوز سن کر جو ہے نا وہ حیران ہو رہے ہیں کہ بلین ٹریلین ڈالر جو ہے نا کوائن مارکیٹ کیپ جو ہے نا وہ نیچے آئی ہے۔ تو اس کا کیا امپیکٹ ہے، اور کیا یہ نیوز جو ہے نا وہ روزمرہ کے مطابق ہے، یا آج جو ہے نا صرف یہ کرپٹو کوائن مارکیٹ کیپ جو ہے نا وہ ڈمپ ہوا ہے؟ جی بالکل حافظ صاحب، آپ نے جیسے بتا دیا کہ مارکیٹ کیپ کرپٹو کا بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہ کرپٹو کا مارکیٹ کیپ بہت زیادہ ڈاؤن گیا ہے۔ تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف کرپٹو کا نہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں گاڑیوں کا۔ پاکستان میں گاڑیوں کا مارکیٹ کیپ کا بھی گر چکا ہے، 60% مارکیٹ ڈاؤن جا چکا ہے، یعنی صرف 60% تک لوگوں نے مارکیٹ سے پیسہ نکالا ہے، وہ گاڑیاں خریدتے نہیں ہیں۔ اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ گاڑیاں غلط ہے، اس کا مارکیٹ کیپ بھی کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح کرپٹو کرنسی کا بھی مارکیٹ کیپ کم ہو گیا ہے، ٹریڈنگ نہیں ہے، لوگوں کا جو انویسٹرز ہیں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو اس انٹرسٹ یا وہ آلریڈی پروفٹ میں ہے، یا وہ مارکیٹ سے ڈر رہے ہیں اس وقت، تو وہ اپنا پیسہ نکال لیتے ہیں، تو اس سے مارکیٹ کیپ ڈیفینیٹلی ڈاؤن جائے گا۔ مطلب جو نیوز ابھی آئی ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ کرپٹو کرنسی کو بین کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ کرپٹو میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، وہ لوگ ڈر رہے ہیں، وہ اپنا پیسہ نکال کے کسی دوسرے والٹ، کسی دوسرے ایکسچینج میں وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کوائن مارکیٹ کیپ جو ہے نا وہ گر رہا ہے، اور گر بھی سکتا ہے۔ نہیں، اس وجہ سے تو نہیں، وہ تو اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا تھا، وہ تو آلریڈی اس پہ نظر رکھتے ہیں مارکیٹ کیپس پہ، تو وہ ویسے ہی گرا، پاکستان کی وجہ سے نہیں۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر پاکستان کرپٹو کرنسی سے نکل جائے تو بھی کرپٹو کرنسی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، اوپر مارکیٹ پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، بس ایک ملک ہے وہ نکل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کرپٹو میں ہو یا نہ ہو تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر ہم کہہ دیں ایک طرف کی بلین ٹریلین ڈالر جو ہے نا پاکستان میں ٹریڈ ہو رہی ہے، لیکن وہ کرپٹو کرنسی کے مارکیٹ میں نہ کے برابر ہے وہ ٹریڈ، اور اس سے بڑی بڑی ٹریڈ جو ہے نا وہ باہر ملک کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، پاکستان میں تو واقعی ٹریڈ تو ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا باہر کی دنیا کی ہے۔ تو اس لیے اگر پاکستان کرپٹو کرنسی میں ہو تو پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، پاکستانی عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان کرپٹو میں نہ ہو تو کرپٹو کو نقصان نہیں ہے۔ ایک بات میں ایک اور آپ کو بتا دوں، میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ آج تک کرپٹو کرنسی میں کسی نے بٹ کوائن میں جتنا بھی انویسٹمنٹ کی ہے، خواہ وہ انویسٹمنٹ $50,000 پہ بٹ کوائن ہو، $60,000 پہ ہو، بٹ کوائن $15,000 پہ ہو، جس بھی قیمت پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، آپ آج پروفٹ میں ہیں۔ یہ میں بالکل واضح کہتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ثبوت دے تو میں اس کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی تاریخ پہ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن خریدا ہے تو آج آپ پروفٹ میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ کرپٹو کرنسی مطلب کرپٹو ٹریڈنگ کرنے والے سارے لوگ جو ہے نا وہ ٹوٹل فراڈ ہے۔ تو کیا یہ بات جو ہے نا وہ کس حد تک جو ہے نا وہ صحیح ہے، اور کیا ہم بھی ان لوگوں میں آتے ہیں، فراڈ لوگوں میں ہم بھی آ سکتے ہیں؟ یہ لفظ جو میں نے سن لیا تو کافی افسوس بھی آیا، کافی غصہ بھی آیا، اور دل میں گر گیا کہ میں بہت کچھ کہہ دوں گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف، لیکن پھر اپنے اعصاب کنٹرول کر دیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ لیگل راستہ ہے
اس نے کہہ دیا کہ کرپٹو کرنسی فراڈ. ایک تو لفظ غلط لکھا ہے, دوسرا لکھا ہے ٹوٹل فراڈ. تو یہ مجھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ثابت کرے گا کہ یہ ٹوٹل فراڈ ہے. وائی فراڈ ہے, اس میں فراڈ ہے. روپیہ میں فراڈ نہیں ہو سکتا, گاڑیوں میں فراڈ نہیں ہوتا, بینکس میں فراڈ نہیں ہو سکتا, انویسٹمنٹ کے نام پہ زمینوں میں فراڈ نہیں ہوتا, ساری چیزوں میں فراڈ ہو سکتا ہے. اسی طرح کرپٹو کرنسی میں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کرپٹو میں شرح اس لحاظ سے زیادہ ہے تھا, لیکن آپ نے صحیح چیز تک پہنچنا ہے تبھی آپ نے انویسٹمنٹ کریں. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل فراڈ ہے, یہ لفظ اس نے بالکل غلط کہہ دیا ہے. مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی بھی بزنس ہو سکتا ہے, کوئی بھی بزنس ہو رہا ہے تو اس میں فراڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے صحیح چیز چننا ہے اور صحیح کام ہم نے کرنا ہے. بالکل یہی ہے. تو اسی لیے اسٹیٹ بینک نے جو نام تو مجھے نہیں آتا کہ کس نے دی ہے, نہیں کس نے دی ہے اسٹیٹمنٹ, بالکل غلط دی ہے, بالکل امیچور سے. اگر آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس لفظ کو. ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا ہوں, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ کرپٹو کرنسی کے ویریفائڈ اکاؤنٹس ہے, ایکسچینجز کے ویریفائڈ ہے, لوگوں کے ویریفائڈ ہے, کوائنس کے ویریفائڈ اکاؤنٹس ہے, والیٹس کے ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. تو کیسے فراڈ ہو سکتا ہے؟ ایک فراڈ بندے کا اکاؤنٹ ویریفائڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو آپ اسٹیٹ بینک کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ کرپٹو کرنسی سارا اسکیم ہے یا سارا فراڈ ہے؟ اب تو وہ لوگ تو آلریڈی پاکستان سے باہر ہے. اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو آج اسٹیٹ بینک کے خلاف وہ رد کرتے کہ آپ نے ہمیں فراڈ کہہ دیا. جس طرح مجھے غصہ آیا, مجھے افسوس آیا, تو یہ ڈائریکٹلی ہمیں بھی کہتا ہے کہ آپ بھی فراڈ ہے کرپٹو کرنسی میں. تو اسی لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جائیں گے اس کے خلاف, اسٹیٹمنٹ کے خلاف, کہ آپ نے یہ لفظ کس لحاظ سے بتایا, ہمیں کلیئر کر دیں. میں 2015 سے کرپٹو ٹریڈنگ کر رہا ہوں. اب تک میرا جو علم ہے اس میں فراڈ چیزیں بھی میرے سامنے آئے ہیں, صحیح بھی آئے ہیں. اب گورنمنٹ آف پاکستان مجھے کلیئر کر دے گا کہ سارا فراڈ ہے, مجھے کلیئر کر دے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں گا, میں سارے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور کلیئر کر دوں کہ کرپٹو فراڈ ہے. مطلب یہ کہ پاکستان جو ہے نا وہ کرپٹو کو فراڈ کہہ رہے, ٹوٹل فراڈ کہہ رہے, مطلب انڈائریکٹلی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایلن ماسک جو ہے نا وہ فراڈ ہے, وہ اسکیمر ہے. ڈیفینیٹلی, بالکل 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 آپ کا بہترین جواب ہے اس کو. ایلن ماسک جو دنیا کا فیمس بندہ ہے, دنیا کا مشہور بندہ ہے, وہ کرپٹو کا فین ہے, وہ کرپٹو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, بٹ کوائن کا ہولڈر ہے, ڈاج کوائن کا ہولڈر ہے, وہ فراڈیا ہے. مطلب انڈائریکٹلی اس کو بھی وہ اسکیمر کہہ رہے ہیں, فراڈیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ بات کہہ رہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے نا وہ اگر یہ بات کرے تو اس کو بھی وہ فراڈیا کہتے ہیں. اس لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا, اگر اس لوگوں کا نیشنلٹی پاکستان کا ہوتا تو آج وہ جا کے اسٹیٹ بینک کے خلاف ایکشن لیتے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا, ہمیں کیسے فراڈیا کہہ دیا. بالکل یہی ہو سکتا ہے اگر یہ پیغام ہمیں آگے پہنچا دیں کہ یہ انڈائریکٹلی آپ کو بھی فراڈیا کہہ رہے ہیں. ہاں ہمیں کہہ دیا ہے. اور میں پہلے بھی ہائی کورٹ گیا تھا, آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ گیا تھا, ادھر وکیل کے ساتھ ملا تھا. اس نے کہہ دیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی کوئی خاص ایکشن نہیں لی تو آپ اپنا پیسہ ضائع مت کر لیں کیسز کے اوپر. اگر گورنمنٹ آف پاکستان سخت ایکشن لیتا ہے تو سب سے پہلے میں جا کے پشاور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف جاؤں گا اور وہ مجھے کلیئر کر دے گا, میں کیس کرواؤں گا. اگر ہار گیا تو پھر میں کرپٹو کرنسی کو چھوڑ دوں گا. اگر گورنمنٹ جیت گیا تو ہم چھوڑیں گے. ایسا نہیں کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف ہیں, گورنمنٹ کے خلاف ہم چاہتے ہیں, گورنمنٹ کو سکھاتے کہ اس چیز کو دیکھ لے, اس کو صحیح اسٹڈی کر لیں. اب وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے جو بھی ہے, مجھے پتہ نہیں اسٹیٹمنٹ کس کا ہے, لیکن ایک ایسے بندے کو آپ چن لیں کہ وہ کرپٹو کرنسی کے سارے مارکیٹ کو دیکھ لے, سارے کوائنس کو دیکھ لے, سارے چیزوں کو دیکھ لے, اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ دے کہ ہاں اس جگہ پہ غلطیاں ہیں, تب وہ آپ لوگوں کو کہہ دے کہ آپ نہ کر لیں. مطلب یہ کہ جو بندہ فیصلہ کر رہے, جو بندہ ادھر اسٹیٹمنٹ دے رہے, تو سب سے پہلے اس کو بھی یہ نالج ہو کہ کرپٹو کیا چیز ہے, اس کے بعد وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ کرپٹو کیا چیز ہے, فراڈ ہے, اسکیم ہے, جو بھی وہ کہہ لیں. لیکن سب سے پہلے اسے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کرپٹو کے بارے میں جانتے کیا ہو. یہی بات ہے بالکل. اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کرپٹو کے بارے میں جانتے ہو نہیں جانتے اور آپ آ کے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو, جیسے ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ایک لڑکی کی آئی ہے, میں تو اس کا پورا نام نہیں جانتا, لیکن اس کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کرپٹو پاکستان میں کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی, کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو لفظ لکھا ہے کبھی بھی, انتہائی غلط لفظ لکھا ہے, کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کہ غصے میں تھی کہ کیا تھی. ہو سکتا ہے اس کا فیوچر اکاؤنٹ لیکویڈیٹ ہوا ہو, کیا مسئلہ ہے کہ کبھی بھی. اب کیسے ایک ٹیکنالوجی کے بارے میں اتنا سخت لفظ کہہ سکتے کہ کبھی بھی, اور آپ کے ساتھ کیا ثبوت ہے کہ آپ اس کرسی پہ ہمیشہ بیٹھے ہو. کل کو اگر آپ کا کرسی آپ کی خالی ہو جائے, کوئی اور آ جائے, کوئی دوسرا گورنمنٹ آئے, جس طرح کہ پی ٹی آئی کا آیا تھا, اس نے کرپٹو مائننگ شروع کی تھی, وہ چیزیں کافی اچھی تھی, تو کل کو اگر وہ لیگل کر دیں تو پھر آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ کیا کرے. یہ اسٹیٹمنٹ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے, پوری دنیا میں چل رہا ہے, تو پھر آپ کا کیا امیج رہے گا, پاکستان کا کیا امیج رہے گا. آپ نے تو کہا کہ کبھی لیگل نہیں ہوگا, اور پھر آپ نے لیگل کر دیا, اور کرنا ہوگا لیگل. آج نہیں
1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं 10 साल बाद, लेकिन करना होगा लीगल। बिल्कुल मतलब अगर हम देखें तो तकरीबन 2.5-3 साल से पाकिस्तान यही कह रहे हैं कि क्रिप्टो पाकिस्तान में हम लीगल नहीं कर रहे, इलीगल है, फिर भी क्रिप्टो जो है ना वो हो रहे हैं। लेकिन आज जो है ना एक क्वेश्चन और भी जो है ना वो गर्दिश कर रही है, और वो क्वेश्चन हमारे पास यही है कि क्रिप्टो करेंसी में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसको हम जो इंटरनेट पर हम करेंगे हम उसको भी बंद कर देंगे, मतलब इंटरनेट सर्विस उसको नहीं देंगे तो वो ट्रेडिंग कहाँ से करेंगे? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वाकई बिल्कुल इस तरह उसने कह दिया कि हुकूमत इंटरनेट से क्रिप्टो करेंसी का सर्विस बंद करना चाहता है। एक तो इधर भी मैं हुकूमत पे एक इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये आप नहीं कह सकते कि हमने क्रिप्टो करेंसी का सर्विस बंद करा। ये तो मिसाल सर्वर वगैरह तो आप वो चीज़ें आप जानते हैं, ये तो सारे चीज़ों के लिए एक ही है। आप ऐसा कर सकते हैं कि उधर एक जाल लगाए और वो कहते कि अगर कोई कहता है कि बिटकॉइन का प्राइस या कोई एक्सचेंज का नाम लेके तो उसको गूगल को कह दे कि आप उसको ये शो ना कर, लेकिन बाकी चीज़ें शो, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, अलबत्ता एक चीज़ पॉसिबल है, अभी तकरीबन काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं, काफ़ी सारे वॉलेट्स हैं। हुकूमत पाकिस्तान जाके उन सबको नोटिस दे के आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अपनी सर्विस कर दें। एक रास्ता ये है, लेकिन ये हज़ारों में है, एक दो नहीं है, ये हज़ारों वॉलेट्स है, हज़ारों एक्सचेंजेस है, सबको नोटिस देना होगा। या इधर पीटीआई ने क्या करना है, एक एक को उठा के इधर से बैन करने होगा, एक एक को बंद करना होगा। तो इसी तरह तकरीबन हज़ारों, मेरे ख्याल में तो बंद करना काफ़ी मुश्किल काम है। मतलब ये कि अगर ये 40 एक्सचेंज का सर्विस पाकिस्तान में बंद कर ले, 50 का बंद कर ले, तो 50 और भी अवेलेबल है, 40 और भी अवेलेबल है, उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे, उसमें जो है ना वो लोग जाके इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके अपना प्रॉफिट जो है ना वो निकालेंगे। डेफिनेटली यही बात है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गलत एक्शन लेता है तो ये लोगों को गलत रास्ता दिखाता है। मैं आपको बताता हूँ, अब अगर एक बड़ा एक्सचेंज है, नामी ग्रामी में किसी एक्सचेंज का नाम नहीं लेता, नामी ग्रामी एक्सचेंज है, वो हर किस्म का कानून मानता है, वो पाकिस्तान का कानून मानता है, यूके का मानता है, इंडिया का मानता है। अगर गवर्नमेंट उसको जो भी कहता है वो कहता है ठीक है। अगर गवर्नमेंट उसको कहता है कि बंद कर दे सर, उसको कहता है ठीक है हम बंद कर देंगे। गवर्नमेंट उसको कहता है कि मेरे यूजर्स का डेटा मुझे दे, ठीक है ले ले डेटा। वो कहता है कि मेरे यूजर्स से टैक्स मेरे लिए कलेक्ट करते हैं, वो कहता है कि हम वेलकम हम करते हैं। सही है, देखिए वो हर चीज में आपको यस कहता है। अगर आप कहते हैं कि उसको कहते हैं कि सर्विस बंद कर ले, वो सर्विस बंद कर लेगा, आपका ये यूजर जाके ऐसे एक्सचेंज की तरफ जाएगा कि वो आपका बात नहीं मानेगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली कहता हूँ, आपका बात वो नहीं मानेगा। आप उसे कहते हैं कि मेरा सर्विस बंद, वो कहते हैं कि अपने यूजर को निकाल दे। डायरेक्टली आपको ये जवाब देगा कि अपने यूजर को निकाल दे, वो मेरा सर्विस यूज, मैं सर्विस बंद नहीं कर सकता। और अगर बंद करना है तो आप बंद कर लें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहेगा कि आप मेरा सर्विस बंद करो, तो फिर इन लोगों के साथ आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी अपने मुल्क में लीगल है। अगर उधर भी इलीगल है तो वो कहते हैं कि हम करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम बंदे को करते हैं। जिस तरह बिटकॉइन है कि वो कहता है कि मैं मिडल मैन को निकालता हूँ, तो वो आपको बाईपास करेगा, गवर्नमेंट को बाईपास करेगा, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप हज़ारों न्यूज़, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, इस मोबाइल में मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पता नहीं चलता कि मैं क्रिप्टो मैं कौन सा एक्सचेंज इस्तेमाल कर, कोई पता नहीं। मैं आपको इसको इंस्टॉल करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे नहीं करता, सही है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे नहीं निकाल सकता। अगर एक्सचेंज मुझे निकाल सकते, लेकिन अगर एक्सचेंज ने मुझे निकाल दिया, सही एक्सचेंज ने मुझे बैन कर दिया, उसने मुझ पर पाबंदी लगा दी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और क्रिप्टो करेंसी फिर तो इलीगल तो ऑलरेडी आप कह रहे हैं, लेकिन फिर खतरनाक शक्ल क्या करेगा। फिर अगर कल को दुनिया क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर ले, इस पर टैक्सेशन कायम कर ले, टैक्स, तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैंने आपको सख्त जवाब दे कि जो आम एक्सचेंजेस है, जो लीगल नहीं है, जो दुनिया को मानते नहीं, जो हुकूमतों को मानते नहीं है, तो फिर उससे आप कहते हैं कि मुझे टैक्स दोगे, जो मैं नहीं दे सकता, अपने आवाम से टैक्स ले खुद दे। बिल्कुल, वो यही कहेगा कि आप पहले हमारे पास आए थे कि आप सर्विस बंद कर लो, आप कह रहे हैं कि मुझे टैक्स दो, तो जाहिर बात है वो टैक्स भी नहीं देगा। सही बात है ना, और होना भी है, इस तरह होना है। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस तरह की एक्शन ना ले, एक्सचेंजेस को आप एतमाद में ले, उसको कह दे कि मेरे कितने यूजर्स हैं आपके पास, आप मुझे टैक्स दे दे उनकी, आप भी टैक्स दे दे। एक्सचेंज है आपका, आप भी मुझे टैक्स दें, मेरे मुल्क में आप सर्विस दे रहे हैं, तो जितना आपका मार्केट कैप बनता है, जितना ट्रेडिंग वैल्यू है, उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दे। और मेरा यूजर है वो कितना रेवेन्यू बनाता है क्रिप्टो करेंसी से, उससे भी थोड़ा कट के मुझे मेरे अकाउंट में दे दे। तो ये एक अच्छा इकदाम है, इससे उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, उनको प्रॉफिट हो जाएगा इस चीज़ से।
अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अब जो लोग जो है ना वो डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मतलब स्टेटमेंट जारी की कि हम नेट सर्विस बंद कर रहे हैं या वो एक्सचेंज हम बंद कर रहे हैं, हम उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, और पीटीए को जो है ना उसने हिदायत दी कि आप इसकी सर्विस बंद कर लें क्रिप्टो करेंसी की। तो अब उन लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे हमारे तरह यूज़र है, उनको क्या करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने अभी तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर दिया था कि मैं डिटेल वीडियोस बना के उसको लिंक शेयर कर दूँ। अभी आपने कुछ भी नहीं करना, अभी तो सिर्फ न्यूज़ है, अभी तो न कानून बना है न कोई एक्शन है। अगर कानून बनता है तो सबसे पहले तो हमारा लीगल राइट है कि हम उसको चैलेंज कर लें। अगर हम हार गए तो फिर हमने क्या करना है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं कि वीपीएन से इस्तेमाल कर ले, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहता है ना कर ले, नहीं करते, लेकिन हमें हराएगा। सबसे पहले आप बात याद रखिए, हम हार जाए तो फिर हम कहेंगे ठीक है हम नहीं करें। और मैं आप सबको कह दूंगा अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने चैनल के जरिए, कि आप अपने डॉलर्स को कैश करवा दें और जो भी मर्जी है, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन हमारी तरफ से क्रिप्टो करेंसी को जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, यही हमारी कुछ बातें थी क्रिप्टो के हवाले से, पाकिस्तान में जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है उसके हवाले से हमारी कुछ बातें थी। हो आपको कुछ ना कुछ हेल्प उससे मिला हो, और जो भी अपडेट आते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फेसबुक पेज को भी आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।